بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جنت سے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے نکالا گیا، لیکن وہ درخت کا پھل کون سا ہے اور وہ درخت کون سا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم جس جنت میں ٹھہرے تھے وہ جنت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تھا کہ ان کی ستر کی چیزیں، شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی، کھول دے، اور کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے، ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، جیسے ارشاد ہے، ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت میں الجنہ کا العموم کا معنی نہیں دیتا، بلکہ عہد ذہنی، یعنی مخاطب کو پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارہ کے لیے ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت الماوا۔ جیسے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران موسیٰ نے فرمایا، آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماوا ہی تھی جس سے آدم کو نکالا گیا، تاہم اس استدلال پر تنقید کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آدم کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد، ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے باز رہنے کا مکلف کیا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے نکال بھی دیے گئے۔ نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا نہیں تھی۔ اس قول کی تائید میں موجودہ تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم و حوا رہے، اس کے بارے میں دو آراء ہے۔ وہ جنت الخلد ہے، وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اور اس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، اس لیے کہ جنت الخلد دار الامتحان نہیں، دار الجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلین میں پھر اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نیچے اتارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت سے منع فرمایا تھا۔
دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں، اور یہ واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ واللہ عالم۔ دوسرے قول والوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جس کی تعمیل بھی ممکن ہوتی ہے اور عدم تعمیل بھی، بلکہ یہ تنفیذی حکم تھا جس کی عدم تعمیل اور اس سے سرتابی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں رہ کر تکبر کرے، سو اس سے نکل جا کیونکہ تم مردود ہے۔ ان آیات میں منہا اس سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ ہے، جو مطلب بھی لیا جائے، بہرحال وہ اس جگہ میں موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکال دیا گیا، دور کر دیا گیا ہے۔ وہ نہ وہاں رہ سکتا ہے نہ اس کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو، اور کہا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مزدور نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے وہ جنت میں سے گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی جنت میں ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ آسمان کے نیچے سے آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہو۔ واللہ عالم۔ شیطان نے حضرت آدم سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے، اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ یہ جو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ ختم نہ ہوگی۔ یہ بات محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے، فرمان الہی ہے۔ بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اسی کی بابت مزید فرمایا سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اس ممنوعہ درخت کا پھل آدم سے پہلے ہوا نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ واللہ عالم۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجودہ تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تیبند بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے کہ ان کا لباس نور تھا جس نے پردہ کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے
اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اسی وجہ سے تورات کے ترجمے میں بہت سی لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں۔ قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا، ارشاد ربانی ہے، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے۔ یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں یہ تخصیص نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو تو نے ان کو بلا دیا، اسی طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم، ہوا اور ابلیس کا مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سام بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعہ میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ دونوں سے مراد آدم اور ابلیس ہیں، ہوا آدم کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس حکم کے مخاطب ہیں۔ علماء کرام کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ اگر مذکورہ بالا حدیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے محل نظر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس، مجاہد اور ضحاک سے مروی ہے، اور ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، آدم کو ہند میں اتارا گیا، ہوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرے سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم کو صفا پہاڑی اور ہوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لا۔ آدم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا، اسے زمین میں بو دیجیے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا گیا، بت سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا
پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائے۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے: کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ ہی سے سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ ناظرین، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔